السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا آیت سجدہ کو کہ کلام پاک میں قرآن شریف میں کتنے آیت سجدہ ہیں اور کس کس پارے میں کس کس صورت کے کون کون سی آیت کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے، ان کی نمبر کتنی ہے، حنفی مسلک میں ان کی نمبر کتنی ہے، شافعی مسلک میں ان کی نمبر کتنی ہے، اور سجدہ تلاوت کیسے کرتے ہیں، آیا سجدہ تلاوت واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے اور کرتے اس کو کیسے آیا، اس کے لیے زمین کا سجدہ جو زمین پہ جو ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں وہ ایسے کرنا فرض ضروری ہے یا نہیں، تو اس میں کیا پڑھتے ہیں سجدہ تلاوت میں۔ تو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا سجدہ تلاوت کو۔ آج جو ہے ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ 6 لوگ جن کا تعلق مکے سے باہر تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ پہلے 6 لوگ تھے جن لوگوں نے مکے کے باہر کے، وہ 6 لوگ جن لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا، جو مشرف با اسلام ہوئے سب سے پہلے۔ ان 6 لوگوں کے بارے میں جاننے سے پہلے، یا کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس کو جاننے سے پہلے ہم لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وار ان مدینہ یہ تقریباً 10 اور 11 نوی یعنی 620 عیسوی کا ٹائم تھا۔ اس دوران یہ میں مدینہ میں جو اس ٹائم اس کا نام یثرب تھا، مدینہ کا، وہ جو ہے مدینہ جو ہے جو یثرب تھا وہ بنو خزرج اور بنو اوس کے قبائل اور یہودی ان تینوں کے درمیان تقسیم تھا۔ کچھ علاقوں پہ خزرج کے قبائل رہتے تھے، کچھ علاقوں میں اوس کے قبائل رہتے تھے، کچھ علاقوں میں جوز رہتے تھے یعنی یہودی رہتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ یہ 10 اور 11 نوی کے درمیان ادھر خزرج قبائل اور اوس قبائل کے درمیان ایک جنگ ہوئی چھڑی۔ اس جنگ کے دوران یہ جو قبیلے تھے ان لوگوں نے یہودیوں کے اوپر بھی اللہ بول دیا، حملہ کر دیا۔ تو یہودیوں نے چونکہ اس ٹائم پاور کم تھا تو وہ لوگ زور تھے، تو یہودی ان کو بولتے تھے کہ ان قریب ایک پیغمبر آئے گا، ہم لوگ اس کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کو قتل کریں گے۔ یہ بنو خزرج اور بنو اوس قبائل کو یہ لوگ یہ دھمکی دیا کرتے تھے، وارننگ دیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے ذہن میں، دونوں قبیلوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ لوگ یہ جوز جو ہے یہودی جو ہے کیا بول رہے ہیں۔ تو اسی سال یعنی 11 نوی میں جولائی 620 عیسوی میں جب حج کا موقع آیا تو ظاہر ہے یثرب سے مدینے سے لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آئے۔ تو وہ لوگ مکہ جب آتے تھے تو مینا کے میدان جو ہے وادی ادھر جو ہے یہ لوگ اسٹے کرتے تھے، رات کو دن کو جا کے طواف کرتے تھے، جو حج کے اس ٹائم ان کے فرائض تھے وہ کرتے تھے۔ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو لیا رات کی تاریکی میں، کیونکہ دن کو تو قریش مکہ جو کفار مکہ تھے وہ لوگ اس کو تبلیغ کرنے نہیں چھوڑتے تھے، تو رات کی تاریکی میں جب یہ لوگ سارے سو جاتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو ایک رات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو لیا، رات کے لیٹ نائٹ جو ہے ان کو لے کے نکلا کہ چلو بنو زحل اور بنو شیبان بن سولبہ قبائل جو ہیں ان کو اسلام کی دعوت دے کے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ بندے قبول کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کر کے یہ بنو زول اور بنو شیبان بن سولبہ قبائل جو ہیں ان کے پاس گئے، تو ان لوگوں نے ریسپانس تو اچھا دیا مگر اسلام قبول نہیں کیا۔ اسی دوران جو ہے شجرہ نسب جو ہے ادھر بیس چڑی، اس کے بارے میں تو حضرت ابوبکر جو ہے شجرہ نسب کا بہت بڑا ماہر تھا، تو اس کے ساتھ ان کا بہت بحث ہو گیا، بنو زول اور بنو شیبان بن سولبہ قبائل جو ان کا۔ تو
ادھر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے باہر نکل گئے تو آئے تو میدان کی یہ جو مینا کا جو ویلی یعنی وادی تھا جہاں پہ یہ لوگ جو باہر کے لوگ آ کے ادھر اسٹے کرتے تھے اور زیارت دن کو حج کرتے تھے، ادھر سے گزرے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں رات کی تاریکی میں اور کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر کے ان کی طرف نکلا۔ جب ان کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس قبیلے سے تعلق رکھتے؟ تو ان لوگوں نے بولا کہ ہم لوگ جو ہے خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جو خزرج قبیلہ تھا یہ جو ہے یہودیوں کا حامی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا اچھا آپ لوگ یہودیوں کے حامی ہو؟ تو ان لوگوں نے بولا ہاں ہم لوگ یہودیوں کے حامی ہیں۔ تو جس ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچے تو یہ لوگ اسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ یہودیوں نے ہم لوگوں کو یہ دھمکی دیا ہے کہ عنقریب ایک پیغمبر آ رہا ہے جس کے ساتھ ہم لوگ مل کے آپ لوگوں کو قتل کریں گے، یعنی خزرج قبیلے کو اور اوس قبیلے کے لوگوں کو ہم لوگ قتل کریں گے۔ تو جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان کو اسلام کی طرف دعوت دی، بولا کہ میں آخر نبی آخر الزمان ہوں، رحمت للعالمین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں لاسٹ پیغمبر ہوں رب کی طرف سے، لہٰذا اسلام آپ لوگ قبول کرو، آپ لوگوں کی بلائی ہے، آپ لوگوں کا اس دنیا میں بھی آپ لوگ کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی آپ لوگ کامیاب رہو گے، جنت میں جاؤ گے۔ تو وہ یہ 6 بندے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا۔ یہ 6 بندوں نے آپس میں مشورہ کیا، سوچا کہ یہودی نے تو ہم لوگوں کو یہ دھمکی دیا ہے، ایسا کرتے ہیں ہم لوگ پہلے سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے ان کا وہ ڈنڈا دیں گے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد یہ 6 بندے جو ان لوگوں نے اسلام قبول کر دیا۔ یہ 6 بندے ان کو اسی وجہ سے بولتے ہیں یثرب کے 6 سعادت مند ہوئے، یعنی یہ وہ 6 لوگ یثرب کے وہ 6 لوگ جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو وہ 6 لوگ یہ تھے، جو پہلا بنا تھا اسد بن زرارہ، جو تھا زرارہ بن عدس، اور سعود الفریہ بنت رفیع ان کا بیٹا تھا۔ یہ دونوں ملک برانچ جو نجار قبیلے کا ملک برانچ ہے اس سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ نجار جو ہے یہ خزرج قبیلے کا چھوٹا سا شاخ تھا۔ تو یہ مدینہ میں رہتے تھے یہ قبائل۔ جو اسد بن زرار تھے اس کا جو ہے ایک بھائی تھا سعد اور 2 بہنیں تھے الفریہ اور رویبہ۔ اس کے علاوہ اس کا ایک کزن تھا سعد بن ابن معوذ، وہ جو ہے اوس قبیلے کا ایک بڑا سردار تھا جو کہ اسد بن زرارہ کا میٹرنل کزن تھا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عمیرہ بنت سہل کے ساتھ شادی کیا آپ نے۔ آپ جو ہے ابو ملک کے نام سے بھی مشہور ہیں، آپ کو ابو ملک بھی کہتے ہیں۔ آپ کے جو ہے 3 بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں، الفریہ، حبیبہ اور خبشہ۔ 620 عیسوی میں اسد بن زرارہ جو ہے اپنے قبیلے کا نجار قبیلے کا ایک لیڈر منتخب ہو گیا، سردار منتخب ہو گیا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو ہے ایک گریٹ رول اس کا تھا، کیونکہ پہلا جو بیعت عقبہ اولا تھا، پلیج آف عقبہ، اس میں اس کا بہت بڑا رول تھا۔ یہ جو پہلا بیعت عقبہ ہوا یعنی کامیاب ہوا یا کہ اس حد تک ہونے تک آیا، تو اس کی سب سے پردہ جو ایفرٹس تھے، کوشش تھے، وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اس نے انہی لوگوں کو مطلب قائل کر کے مکہ لایا، تو عقبہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیا۔ تو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپریل 623 عیسوی میں فوت ہوئے۔ ان کی نماز جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ وہ بیمار ہو گئے تھے، زکام اور گلا خراب ہو گیا تھا، اس قسم کا کوئی بیماری لگ گیا تھا اس کو۔
تو یہ پہلا 6 میں سے پہلا بندہ یہی اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ دوسرا جو تھا اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث بن رفافہ، یہ بھی اسد بن زرارہ کے قبیلے سے، نجار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ تیسرا جو بندہ تھا رافی بن ملک بن اجلان، یہ جو ہے بنو زریق قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ بنو زریق بھی خزرج قبیلے کا ایک چھوٹا سا شاخ تھا۔ یہ جو رافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس کو ابو مالک اس نام سے بھی بہت مشہور تھے۔ اب چوتھا جو بندہ تھا قطبہ بن عامر بن حدیدہ، اس کو ابو زید بھی کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو زید کے نام سے بھی بہت مشہور تھے۔ یہ جو ہے بنو مسلمہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ بنو مسلمہ قبیلہ بھی خزرج قبیلے کا چھوٹا سا شاخ تھا۔ پانچواں بندہ جو تھا عقبہ بن عامر بن نابی، یہ بنو حرم بن کعب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ جو چھٹا بندہ تھا حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو عبید بن غنم قبیلے سے تعلق رکھتے۔ یہ سارے قبیلے جو ہیں یہ خزرج کے چھوٹے چھوٹے شاخ تھے۔ جو مین قبیلہ تھا وہ بنو خزرج تھا۔ تو یہ 6 بندے تھے جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جو مکے سے باہر کے لوگ تھے۔ یہ جو 6 لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں عقل الرجال یثرب، یعنی عقل مند، یثرب کے عقل مند مرد۔ ان کا یہ لقب تھا۔ یہ 6 بندے جو تھے یہ ان کے بارے میں سوالات کبھی پوچھے تھے، وہ 6 بندے جو مکے سے باہر کے، وہ پہلے 6 بندے جن لوگوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، تو یہی تھے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانی سے پہلے انہی لوگوں نے 11 میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ تھا یہ 6 بندوں کے بارے میں ایک چھوٹا سا ڈسکشن جو ہم لوگوں نے آج کیا۔ یہ جو ہے ریفرنسز ہیں میں نے لیے ہیں نیٹ سے بھی، یا رحیق المختوم سے، جو بک کے صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھا ہے اس سے میں نے مدد لی ہے۔ تھینک یو، آج کے لیے اتنا، تھینک یو، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔